السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرز آف فزکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم اسٹاپ واچ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پریویس لیکچرز میں ہم نے میئرنگ انسٹرومنٹ میں سے لینتھ میئرنگ انسٹرومنٹس اور ماس میئرنگ انسٹرومنٹس ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے۔ آج کے لیکچر میں ہم ٹائم میئرنگ انسٹرومنٹس اسٹاپ واچ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ Now what is a stopwatch? It is a device which is used to measure the time interval of an event. یہ ایک ایسا آلہ ہے جو کسی واقعے کا دورانیہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ It has two main types. اسٹاپ واچ کے دو بڑے اقسام ہیں۔ نمبر 1 is analog stopwatch اور mechanical stopwatch، اور نمبر 2 is digital stopwatch۔ آج کے لیکچر میں ہم ان دونوں کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ یہ دونوں دیکھیں گے، انالاگ اسٹاپ واچ اور ڈیجیٹل اسٹاپ واچ۔ دا فرسٹ ون از انالاگ اسٹاپ واچ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم انالاگ اسٹاپ واچ کہتے ہیں، یا میکینیکل اسٹاپ واچ بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس میکینیکل اسٹاپ واچ کے ذریعے میئرمنٹ کس طرح کرتے ہیں، ٹائم انٹرول کس طرح میئر کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس کے کنسٹرکشن کو جاننا لازمی ہے، اس کے کنسٹرکشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ کنسٹرکشن اس کا اس طرح ہے کہ اس میں ایک ڈائل پر دو طرح کے ریڈنگز لکھے گئے ہیں ٹائم کو نوٹ کرنے کے لیے۔ ایک یہ ریڈنگ ہے، یہ اوپر والا ریڈنگ، اگر یہ آپ دیکھیں یہاں تک 30 تک، یہ سیکنڈز میں ہے، اور ایک یہ چھوٹے سے سرکل میں جو ریڈنگز ہے یہ منٹس کے لیے۔ تو اسٹاپ واچ میں دو طرح کے نیڈلز ہے۔ ایک بڑا نیڈل ہے جو سیکنڈز کو نوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا نیڈل ہے یہ جو منٹ کو نوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہر سیکنڈ کو پھر 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ہر سیکنڈ کو ایک بار پھر 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انالاگ اسٹاپ واچ کا لیسٹ کاؤنٹ 1/10 آف اے سیکنڈ ہے۔ یہ سیکنڈ کے 10ویں حصے تک ناپ سکتا ہے، یہ سیکنڈ کے 10ویں حصے سے کم پیمائش نہیں کر سکتا، کم میئرمنٹ، ٹائم کو میئر نہیں کر سکتا سیکنڈ کے 10ویں حصے سے کم، البتہ سیکنڈ کا 10واں حصہ میئر کر سکتا ہے۔ So the least count of this analog stopwatch is 1/10 of a second or 0.1 second۔ عام گھڑی میں ایک چکر میں اس نیڈل کے ایک چکر میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اس انالاگ اسٹاپ واچ کے ایک چکر میں 30 سیکنڈ ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کے ہر سیکنڈ کو فردر 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس وجہ سے ایک ہی ڈائل پر، اس چھوٹے سے ڈائل پر 60 سیکنڈز کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ایک راؤنڈ میں 30 سیکنڈ ہے، یعنی 2 راؤنڈز میں جب یہ بڑا نیڈل 2 راؤنڈ کور کرتا ہے تو اس چھوٹے سے نیڈل پر 1 منٹ پورا ہوتا ہے، 2 راؤنڈز میں 1 منٹ پورا ہوتا ہے۔ یہ پارٹ جو ہے اس کو نوب کہتے ہیں، نوب، اس کو، یہ this is the knob۔ اس نوب سے ہم 3 کام لیتے ہیں۔ نمبر 1 اسٹارٹ، نمبر 2 اسٹاپ، اینڈ نمبر 3 ریسیٹ۔ یہ تینوں ہی کام ہم اس ایک نوب سے لے سکتے ہیں اسٹاپ واچ میں۔ فرض کرے اب یہ اپنی مین پوزیشن پر نہیں ہے، تو سب سے پہلے جب ہم ریڈنگ لیتے ہیں تو ہم اس کو ریسیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب ہم کوئی ٹائم انٹرول معلوم کرنا چاہے، نوٹ کرنا چاہے، تو پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سٹارٹ، سٹاپ، ریسیٹ، یعنی ہم اس نوب سے 3 کام لے سکتے ہیں: سٹارٹ، سٹاپ، ریسیٹ، سٹارٹ، سٹاپ، ریسیٹ۔ تو آپ نے دیکھا
کہ اسٹاپ واچ کس طرح کام کرتا ہے، اس کا کنسٹرکشن کس طرح ہے، اور اس کا لیس کاؤنٹ کتنا ہے۔ ایک اور پوائنٹ اسٹاپ واچ کا کہ اس میں زیرو ایرر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نیڈل ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یا اس 30 کے رائٹ پر ہو یا لیفٹ پر ہو، اس ہمارے اسٹاپ واچ کا جو ہمارے پاس ہے ڈیجٹ انالاگ کا، اس میں تو زیرو ایرر نہیں ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ والا نیڈل اپنے ہی جگہ پر ہے، بالکل 30 کے آمنے سامنے ہے۔ اگر یہ 30 سے تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر ہو یا لیفٹ سائڈ پر ہو تو اس میں ایرر ہوگا۔ اگر یہ 30 کے رائٹ سائڈ پر ہو تو پھر پازیٹیو زیرو ایرر ہوگا۔ اس کو ہم میئرمنٹ کے بعد ریڈنگ سے سبٹریکٹ کریں گے۔ اور اگر یہ 30 کے لیفٹ سائڈ پر ہو تو پھر وہ اس میں نیگیٹو زیرو ایرر ہوگا، اور پھر ہم اس کو میئرمنٹ کے ساتھ، جو میئرمنٹ ہم لیتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں۔ So this was all about the analog stopwatch۔ انالاگ اسٹاپ واچ میں مین چیز جو ہے وہ یہ نوب، نمبر 2 سیکنڈز ہینڈ، اینڈ نمبر 3 منٹس ہینڈ۔ دس از سیکنڈز ہینڈ، دس از منٹس ہینڈ، اینڈ دس از دا نوب۔ انہی تینوں ہی کے ذریعے ہم ریڈنگ لیتے ہیں۔ نوب سٹارٹ کرنے کے لیے، سٹاپ کرنے کے لیے، اور ریسیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب غور سے دیکھیں، یہ ہے انالاگ اسٹاپ واچ، اس کے ذریعے بھی ہم ریڈنگ لیتے ہیں۔ لیکن انالاگ اسٹاپ واچ میں پھر بھی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہماری سیکنڈز والی جو نیڈل ہے، اگر وہ ان چھوٹے چھوٹے 2 انٹرول کے درمیان آ گیا تو پھر وہ حصہ وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ ایک سیکنڈ کو تو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اگر یہاں پر ان 2 چھوٹے چھوٹے انٹرول کے درمیان یہ آ جائے تو پھر اس پورشن کو یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پھر ہم ڈیجیٹل اسٹاپ واچ کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل اسٹاپ واچ میں آپ کو دکھاتا ہوں واٹ از اے ڈیجیٹل اسٹاپ واچ۔ ناؤ دس از اے ڈیجیٹل اسٹاپ واچ۔ اس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں ٹائم جو لکھا گیا ہے وہ ڈیجٹس میں لکھا گیا ہے، اس میں وہ نیڈل نہیں ہے، سیکنڈز ہینڈ، منٹس ہینڈ وغیرہ، یہ سب ٹائم کو، منٹس کو، سیکنڈز کو اور سیکنڈ کے حصے کو وہ ڈیجٹس میں میئر کرتا ہے۔ اس کو اسی وجہ سے ڈیجیٹل اسٹاپ واچ کہتے ہیں۔ اس میں بھی سٹارٹ، سٹاپ، ریسیٹ کرنے کے لیے بٹن لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی نوب سے، ایک ہی بٹن سے ہم تینوں کام نہیں لے سکتے، بلکہ ہر چیز کے لیے ایک الگ بٹن لگائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس درمیان والے اس سے سٹاپ واچ کو ہم نے آن کیا، یہ والا یہ رائٹ پہ جو بٹن ہے جس پر ڈی لکھا گیا ہے، اس سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو سٹارٹ اور سٹاپ، سٹارٹ اور سٹاپ۔ پھر اس والے بٹن کے ذریعے جو لیفٹ پہ لگایا گیا ہے، اس سے ہم اس کو ریسیٹ کرتے ہیں۔ اس درمیان والے بٹن سے ہم سٹاپ واچ کو لاتے ہیں، چونکہ اس پر ٹائم والا کلاک بھی، گھڑی بھی ہے اور سٹاپ واچ بھی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں ابھی ہمیں ٹائم دکھا رہا ہے کہ 9 بج گئے، ٹائم دکھا رہا ہے۔ اگر ہم دوبارہ دبائیں تو سٹاپ واچ آن ہو گیا۔ اس سے سٹارٹ، سٹاپ، اس کے ذریعے ریسیٹ۔ اب آپ دیکھیں اس کا لیس کاؤنٹ، اس سٹاپ واچ کا لیس کاؤنٹ ڈیجیٹل کا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ منٹ کے لیے ہے، یہ سیکنڈ کے لیے ہے، اور یہ سیکنڈ کے فریکشن کے لیے، لیکن یہ سٹاپ واچ سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی میئر کر سکتا ہے۔ اس میں ایک سیکنڈ کو فردر 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں یہ 50، 81، 9، 53، 81، یعنی اس میں ایک سیکنڈ کو فردر 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی میئر کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا لیس کاؤنٹ انالاگ اسٹاپ واچ سے کم ہے،
تو اس کا پریسیجن اور اس کی ایکوریسی بھی انالاگ اسٹاپ واچ سے زیادہ ہوگی. یہ انالاگ اسٹاپ واچ سے زیادہ صحیح طریقے سے ریڈنگ لے سکتا ہے. اس میں غلطی کی گنجائش انالاگ اسٹاپ واچ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. تو زیادہ تر اب ڈیجیٹل اسٹاپ واچ یوز ہوتا ہے، چونکہ اس میں غلطی کی گنجائش بھی کم ہوتی ہے، اس کا لیس کاؤنٹ بھی اس سے کم ہے، اس سے ہم سیکنڈ کے 7 حصے تک میئرمنٹ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اب زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل اسٹاپ واچ ہے. ڈیجیٹل اسٹاپ واچ زیادہ تر موبائلوں میں بھی، جو ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں ان میں بھی اسٹاپ واچ ہوتا ہے، وہ ڈیجیٹل اسٹاپ واچ وہ بھی سیکنڈ کا 100واں حصہ میئر کر سکتا ہے. تو دس واز آل اباؤٹ اسٹاپ واچ. اسٹاپ واچ کے 2 بڑے اقسام آپ نے اس لیکچر میں پڑھے، ایک انالاگ اسٹاپ واچ اور ایک ڈیجیٹل اسٹاپ واچ. انالاگ اسٹاپ واچ کا لیس کاؤنٹ 1/10 ہے اور ڈیجیٹل اسٹاپ واچ کا لیس کاؤنٹ 1/100 ہے. امید ہے آپ کو اسٹاپ واچ کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں with a new topic, measuring cylinder.